احسان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی نشست میں قرآن مجید کے دوسرے سپارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اور آج کی نشست میں قرآن مجید کے تیسرے سپارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تیسرے سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کی فضیلت، جو اللہ رب العزت نے ایک دوسرے پر انبیاء اکرام کی فضیلت رکھی ہے، اس کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ویسے تو ہمارے لیے تمام کے تمام انبیاء اکرام وہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے مراتب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اور اسی طرح تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی عظمت والی اللہ رب العزت نے آیت نازل کی ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت الکرسی کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ صرف اور صرف اس کی موت ہے۔ اور اسی طرح جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جانے کا اہتمام ہو تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی تمام آیات کی سردار وہ آیت الکرسی ہے، لہٰذا اس سے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 3 واقعات اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا جو مناظرہ تھا، اس کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین اسلام کی دعوت دی تو نمرود نے اس پر دلیل مانگی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر دلیل یہ دی کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا خالق اور مالک تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ انا قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، اور جو معبود زندگی اور موت کا مالک ہو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہم سب کا معبود وہی ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، کہ زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں۔ اور اس چیز کے مشاہدے کے لیے نمرود نے ایسا کیا کہ اپنی قید میں ایک ایسا شخص جو سزائے موت کا مجرم تھا اس کو بلایا اور اسے آزاد کر دیا، اور اسی طرح ایک عام بے گناہ شخص کو بلایا اور اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتلایا کہ زندگی اور موت کا مالک تو میں بھی ہوں، میں نے زندگی اور موت بخشی ہے۔ تو اس بے اصولی دلیل پر بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے الجھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر ایک دوسری دلیل پیش کی، اور وہ یہ دلیل ہے قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی معبود ہے جیسا کہ تو کہتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو اس دلیل پر نمرود لاجواب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نمرود ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اور اسی طرح تیسرے رکوع میں دوسرا واقعہ جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 100 سال تک سلائے رکھا، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا تو حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا اسی طرح تر و تازہ تھا جس طرح 100 سال پہلے انہوں نے رکھا تھا، لیکن ان کا جو گدھا تھا وہ گل سڑ کر ہڈیاں بن کر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے گلے سڑے گدھے کی ہڈیاں دوبارہ جمع ہوئیں اور اس پر گوشت چڑھا، اور وہ اسی طرح صحیح سالم بن کر حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو یوں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مشاہدہ حضرت عزیر علیہ السلام سے کروایا۔ اور اسی طرح تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باعث بعد الموت کا انہیں مشاہدہ کروایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش پر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے باعث بعد الموت کا مشاہدہ کروایا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے مشاہدے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا جو گوشت ہوگا وہ آپس میں مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ 4 مختلف پرندے لیے، ان کو ذبح کیا اور ان کے گوشت کو قیمہ بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے مختلف 4 جگہوں پر رکھ دیا۔
تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نام لے کر انہیں پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو یوں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعد الموت کا مشاہدہ کروایا کہ اس واقعے سے اللہ رب العزت یہ سبق دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے کہ اللہ رب العزت کے انسان کے مر جانے کے بعد اس کی گلی سڑی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت حشر میں اسے اپنے سامنے کھڑا کر دیں۔ تو یہ بعد الموت کا مشاہدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا۔ اور اسی طرح اس پارے کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے مثل الذین ينفقون۔ اس چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے چوتھے اور پانچویں رکوع میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا تفصیلی احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں۔ اور اس انفاق فی سبیل اللہ کا جو مضمون ہے یہ سورہ بقرہ میں کل 6 جگہوں پر آیا ہے، اور اسی مضمون میں ایک بڑی اور خاص اور اہم بات اللہ رب العزت نے یہ بتلائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اللہ رب العزت مومنوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کہیں اس کا اجر اور اس کا ثواب تم سے ضائع نہ ہو جائے۔ جن لوگوں پر تم نے خرچ کیا ان پر احسان جتلا کر اور انہیں تکلیف پہنچا کر۔ اللہ رب العزت نے جو تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جو ثواب ہے اس کا جو ضائع ہونے کا جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جن لوگوں پر تم اللہ کا مال خرچ کرتے ہو، غریب، مسکین، یتیم، ان لوگوں پر اگر تم نے احسان جتلا دیا تو اس ثواب کو اللہ رب العزت ضائع فرما دیتے ہیں، اور اسی طرح اس مال کے خرچ کرنے میں اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو اس کا بھی ثواب اللہ رب العزت ضائع فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس پارے کے 6 رکوع میں اللہ رب العزت ربا، سود کی حرمت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ شریعت نے، دین اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور جو لوگ سود خور ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنی سخت وعید اللہ رب العزت نے بتلائی ہے کہ شاید ہی کسی اور گناہ پر اللہ رب العزت نے اتنا سخت حکم نازل کیا ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سود خور ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین اختیار کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ان کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ اور اسی طرح اس سود خور کے بارے میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا کہ ایک جماعت جس کے پیٹ مٹکے کی طرح پھولے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی جلد کے باہر سے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سودی کاروبار اور سودی لین دین اختیار کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اس رکوع میں دین اسلام معاملات کی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اللہ رب العزت بتلا رہے ہیں کہ جب تم کسی سے کوئی لین دین کرو، کوئی معاملہ کرو، یا کسی کے ساتھ کوئی ادھار کا معاملہ کرو تو فوراً اسے لکھ لو، فاکتبوہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کسی نزاع کی طرف یا کسی لڑائی جھگڑے کا کوئی سبب بنے۔ اور اسی طرح آگے اللہ رب العزت اس پارے کے 8ویں رکوع میں اللہ رب العزت اس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی انسان کو شریعت نے اس کے مکلف ہونے سے، اس کی استطاعت سے بڑھ کر شریعت نے اس کو کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ شریعت کے یہ حکم اس پر عمل کرنا میرے بس سے باہر ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کے، دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب انسانیت کے بس میں ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے بس سے باہر ہو۔ اور اسی طرح اسی کے ساتھ یہ اللہ رب العزت دعا کی ترغیب دے رہے ہیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کے بدلے میں استغفار طلب کرے، مغفرت طلب کرے، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے رحمت کی اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر استغفار کی دعا مانگے۔ تو یہ اللہ رب العزت دوسرے اس پارے کے اختتام فرما رہے ہیں، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے الدعاء مخ العبادہ۔ تو یہاں دوسرے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام آل عمران رکھنے کی وجہ کیا ہے؟
दरअसल में इस सूरत के चौथे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आल इमरान का लफ्ज़ आया है, और आल इमरान का मतलब ये है कि इमरान का ख़ानदान। हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था, और आल इमरान का ख़ानदान का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में किया है। उसी की मुनासबत से इसका नाम सूरह आल इमरान रखा गया है। इस सूरत की इब्तिदाई 80 आयात जो कि तकरीबन 7 रुकू बनते हैं, इन 80 आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द सन 9 हिजरी में आया। तो उस वक्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन इस्लाम पर बड़े सवालात किए, और इसी तरह बड़े ही एतराज़ात भी किए, और ईसाइयत के मुतालिक बहुत सारे सवालात किए। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा उन्होंने करार दिया, और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए। तो इन 80 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सवालात के जवाबात दे रहे हैं और उनके एतराज़ात को रफ़ा कर रहे हैं। और फिर इसी के ज़िमन में ईसाइयों का जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक गलत अक़ीदा और गलत नज़रिया, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्ती से तरदीद फरमा रहे हैं। और इसी तरह इन 80 आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 वाक़यात का भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है, जिसमें पहला वाक़या हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का है कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हज़रत इमरान और आपकी वालदा हज़रत हन्ना, आपकी कोई औलाद नहीं थी। तो हज़रत हन्ना जो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अगर अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा तो मैं अपनी औलाद को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए पेश कर दूँगी, बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। और उस दौर में लोग अपनी औलादों को दीन इस्लाम के लिए, शायरुल्लाह के लिए वक्फ़ कर देते थे। तो इसी तरह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की वालदा ने भी आपके लिए दुआ की कि अगर अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा तो मैं उस औलाद को अल्लाह ही के रास्ते में, अल्लाह ही के लिए बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम की सूरत में उन्हें औलाद अता फ़रमाई, और उन्होंने हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दिया। यूँ हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के बड़े पैगम्बर थे, उनकी परवरिश में आ गई। और इसी तरह दूसरा वाक़या वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी, और उनकी उम्र तकरीबन 100 बरस हो चुकी थी, और उनकी जो बीवी थी उनकी उम्र भी तकरीबन 90 बरस हो चुकी थी, और इस बुढ़ापे की उम्र में भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो वो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के पास एक दिन तशरीफ़ लाए और देखा कि हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल रखे हुए हैं। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बेमौसमी फल कहाँ से आए हैं। तो हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम ने बतलाया कि मेरे अल्लाह, मेरे खालिक और मेरे मालिक ने मुझे ये रिज़्क़ और ये फल अता फ़रमाए हैं। तो इस वाक़े से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जहन इस तरफ किया कि जो अल्लाह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम को बेमौसमी फल अता कर सकता है, तो वो अल्लाह मुझे औलाद भी अता कर सकता है। चुनांचे उन्होंने अपने रब से दुआ मांगी, अपनी औलाद की दुआ मांगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बुढ़ापे की उस उम्र में, जबकि आपकी उम्र 100 बरस है और आपकी बीवी की उम्र 90 बरस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें औलाद की नेमत अता की। और इसी तरह एक और वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के बतन से। तो इन वाक़यात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये तरगीब दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि औलाद देने वाली ज़ात वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, वो जिसे चाहें तो औलाद अता कर दें और जिसे चाहें तो औलाद की नेमत से महरूम रखें। अगर कोई शख्स औलाद चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में उसके लिए दुआ करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दर छोड़कर किसी इंसान की तरफ रुजू करना, किसी पीर वली फ़कीर या किसी दाता दरबार से जाकर अपनी औलाद की दुआएं मांगना, ये शरीयत में बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। और इसी तरह इस दूसरे पारे के इख्तिताम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी अहम बात जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र किया है, वो ये है वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो दीन काबिल कबूल है वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन इस्लाम के अलावा अगर कोई शख्स किसी और मज़हब को इख्तियार करता है, किसी और दीन की तरफ जाता है, तो वह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। आजकल एक नारा बड़ा आम है और बज़ाहिर वो नारा बड़ा खुशनुमा नारा मालूम लगता है, और बहुत सारे लोग उस नारे के पीछे चलकर गुमराह हुए हैं, और वो नारा ये है कि सब के सब बराबर हैं और सबसे बड़ा मज़हब वो इंसानियत है।
کوئی کسی بھی مذہب کے رکھنے والا ہو اسے کسی دوسرے مذہب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب کے سب مذاہب برابر ہیں، اور جس کے دل میں جو آئے جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے وہ اس مذہب کو اختیار کر سکتا ہے۔ یہ دراصل الحاد ہے، بے دینی ہے، اور لبرل لوگوں کا یہ نظریہ ہے جو دین اسلام سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر، آفاقی اور مستقل دین ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ اور آخری مذہب ہے، اور انسانیت کی نجات کا، فلاح کا دار و مدار وہ دین اسلام کے قبول کرنے پر ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی شخص کسی بڑے خوشنما نعرے کے پیچھے اگر بھاگتا ہے، کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس وجہ سے اس الحاد، اس بے دینی اور ان خوشنما نعروں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور دین اسلام کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور دین اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں تیسرے سپارے کا یہ خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ العزیز چوتھے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ احسان رمضان